آپ کے بچوں کا قاری صاحب، گائے کے 7 حصے ہوتے ہیں، تو کیا ہم اس میں عقیقہ کر سکتے ہیں یا اس کے لیے بکرا یا بکری ضروری ہے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا للغلام شاتان ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں، اور للجاریت شاتن، اور جو لڑکی ہے اس کی طرف سے 1 بکری یا بکرا۔ تو جو 1 بکری ہے اس میں ایک پوری جان ہے، 2 بکریاں ہیں تو 2 جانیں ہیں۔ گائے بھلے حصے 7 ہیں لیکن جان 1 ہے۔ عقیقے کے لیے اللہ کے رسول نے حصوں کی تقسیم نہیں کی، جان کی شرط رکھی ہے۔ شاتان میں 2 جانیں ہیں، 2 بکریاں تو 2 جانیں ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جان کا صدقہ ہے۔ اگرچہ حدیث نے یوں نہیں کہا کہ جان کا صدقہ ہے، حدیث نے یوں کہا کہ یہ بچہ اللہ کے ہاں گروی رکھا جاتا ہے، جب تک ماں باپ عقیقہ نہیں کرتے یہ آزاد نہیں ہوتا، تو آزاد کرانا چاہیے، اور حصے سے عقیقہ نہیں کرنا چاہیے، پورا بکرا کرنا چاہیے، اور گائے بھی نہیں کرنی چاہیے، بکرے کرنے چاہیے، یا دمبے کرنے چاہیے، یا بھیڑ کرنی چاہیے، اور بکرا سب سے بہتر ہے۔ قاری صاحب، میرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس جی۔ کے والد اور والدہ کے حوالے سے ہے۔ اچھا، آپ سوال تو کیے چلے جا رہے ہیں، شاید آپ یہ بھول گئے ہیں کھانا نہیں ہے بعد میں۔ قاری صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مشرک تھیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ پبلک کا سوال نہیں ہے، آپ کتابوں میں پڑھیں، آپ کو مل جائے۔ قاری صاحب، اگر کسی مشرک کا انتقال ہو جائے تو اس کے عقائد ایک طرف، اس کے علاوہ وہ اخلاق کا بہت اچھا ہو یا لوگوں سے معاملات میں بہت اچھا ہو، تو کیا اس کے انتقال پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں؟ انا للہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ ہم سارے اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی وہ کافر بھی اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ خود کئی دفعہ قرآن میں دھمکیاں دیتا ہے کہ تم سب کچھ کرتے ہو، جو بھی کرو، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے معاملات لوٹ کر اللہ کے پاس ہی آنے ہیں۔ تو لوٹ کر تو اس میں کہنے میں کوئی، ہاں اس کے لیے آپ بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، بخشش کی دعا یوں کہہ سکتے ہیں کسی کو بڑے اچھے اخلاق والا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہشتی اچھا تھا، اس کو بہشتی نہیں کہہ سکتے۔ قاری صاحب، جس طریقے سے حنفی حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سند کے ساتھ موجود ہیں، اسی طریقے سے کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اور ان کی تعلیمات بھی موجود ہیں؟ نہیں، تو پھر یہ امام ابو حنیفہ کے مقلد کیسے ہو سکتے ہیں؟ شاگرد جن کو وہ پڑھاتے تھے، وہ شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد سے ایسے سنا، جب ہمارے استاد صاحب ہمیں پڑھا رہے تھے تو ہم نے اپنے استاد سے ایسا سنا، عند ابی حنیفہ، یعنی ہمارے امام صاحب کے نزدیک یہ مسئلہ ایسا تھا، وہ اس بارے میں ایسا فتویٰ دیتے تھے۔ اب سچ جھوٹ ان کا ہے، نہیں۔ قاری صاحب، ابھی کچھ دنوں پہلے مفتی طارق مسعود صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، تو ان سے سوال کیا گیا کہ کیا بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب میں نے ان کو حدیث سنائی تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ دیکھیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہو جاتا ہے اور ہم حنفی ہیں تو ہمارے نزدیک تو ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسا دین ہے قاری صاحب؟ اصل میں بدبختی ہے کہ ایک بندہ جانتا ہو کہ حدیث یوں ہے، پھر بھی اصل میں ان کا مسلک ہے کہ امام کے قول کے خلاف قرآن کی آیت بھی آئے گی نا، تو قرآن کی آیت میں تعویل کر کے امام کے قول کے مطابق لایا جائے گا، یعنی امام کے قول کو اس میں تعویل کر کے قرآن حدیث کے مطابق لانے کی کوشش نہیں کریں گے، قرآن حدیث میں تعویل کر کے اس کو امام کے قول کے مطابق لانے کی کوشش کریں گے، یہ ظلم ہے۔ اور پھر مولانا محمود الحسن بانی دیوبند، انہوں نے تقریر ترمذی میں ایک مسئلہ لکھا ہے بیع خیار کے حوالے سے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں 2 بندے بیٹھ کے سودا کر لیں
اور ایک نے پیسے دے دیے, اس نے چیز لے لی, زبان ہو گئی, بات پکی ہو گئی. لیکن کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ گھڑی کی چابی جو ہے یہ تھوڑی ہل رہی ہے. میں نے کہا یار میں نے چابی دیکھنی تھی, میں نے دیکھا ہے چابی اس کی ہل رہی ہے, تو اس کو 500 روپے کم کر دو. تو امام صاحب کہتے ہیں جب زبان ہو گئی اب نہیں بدل سکتے, سودا اب نہیں بدل سکتے. اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس مجلس سے اٹھ گیا ہے وہ دکاندار یا گاہک, دونوں میں سے, گھڑی دینے والا یا گھڑی لینے والا, دونوں میں سے کوئی ایک اس مجلس سے اٹھ گیا ہے اور اٹھ جانے کے بعد, علیحدہ ہونے کے بعد پھر دوبارہ آیا ہے اور اس نے کہا کہ یار اس کی چابی میں نے نہیں دیکھی تھی, ہل رہی ہے, تو آپ اسے پیسے کم کر دیں یا گھڑی واپس لیں, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب دکاندار کو اختیار ہے واپس لے یا نہ لے. واپس کر لے تو احسان ہے, نہ کرے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی تو گھر گیا تھا, تیرے بچوں نے گرائی ہوگی, تیرے بچوں نے کچھ کیا ہوگا, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, میں نے تجھے ٹھیک دی ہے. لیکن اگر اسی جگہ بیٹھے بیٹھے مجلس برخاست ہونے سے پہلے ان دونوں میں سے, دکاندار یا گاہک, دونوں میں سے کوئی ایک بھی واپس کرنا چاہتا ہے, اپنی بات سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سامنے والے کو انکار کرنے کا حق نہیں ہے. بے شک پیسے بھی دے چکا, بے شک بات ہو چکی, زبان ہو چکی. آپ نے فرمایا کہ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اگر وہ بدلنا چاہ رہا ہے تو دکاندار بھی انکار نہ کرے, اور اگر دکاندار واپس لینا چاہ رہا ہے تو گاہک بھی انکار نہ کرے, وہ کرے. اب مولانا محمود الحسن نے لکھا کہ امام صاحب کا جو مذہب ہے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ یہ ہے کہ اس جگہ بھی بیٹھا ہو تو نہیں بدل سکتا. امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے کہ جو حدیث کا مسلک ہے کہ اس جگہ بیٹھے بیٹھے بدل سکتا ہے, مجلس بدلنے کے بعد نہیں بدل سکتا. تو مولانا محمود الحسن صاحب لکھتے ہیں الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی, حق اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی کے مسلک کو ترجیح ہے کہ اس کا مسلک حدیث کے بالکل مطابق ہے. لیکن نحن مقلدون یجب علینا تقلید و امامنا ابی حنیفہ رحمہ اللہ, ہم چونکہ امام صاحب کے مقلد ہیں اور ہم پر امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے, لہذا ہم اس حدیث کو نہیں مان سکتے. یعنی حدیث جاتی ہے تو جائے, تقلید نہ جائے. یہ کیسا ایمان ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت اپنا نکاح خود کرتی ہے, من نکحت بغیر اذن ولیہ فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. 3 دفعہ آپ نے فرمایا وہ نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور ایک جگہ آپ نے فرمایا لا نکاح الا بولی, ولی کے اذن کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں, ہوتا ہی نہیں. یہی تو اہل حدیث کا موقف ہے. جو لڑکیاں گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کراتی ہیں وہ نکاح نہیں ہوتا ہے, فقہ حنفی میں ہوتا ہے. چنانچہ کورٹ میں جتنے بھی نکاح ہو رہے ہیں اور ماں باپ کا منہ کالا کر کے لڑکیاں جا کے وہاں نکاح کراتی ہیں, وہ فقہ حنفی کے مطابق کرا رہی ہیں. یہ ظلم کی بات ہے. قاری صاحب کیا شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ خواتین بھی نکاح پڑھائیں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو دیکھا گیا ہے کہ خواتین بھی نکاح پڑھا رہی ہیں. پڑھانے میں تو خیر کوئی حرج نہیں. اصل میں پڑھانا کوئی چیز نہیں ہے. اصل گواہوں کی موجودگی میں جو ایجاب و قبول ہے, ولی کی اجازت, اصل نکاح جو ہے وہ ولی کا اذن اور دونوں کو ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے. ایجاب و قبول جسے ہم کہتے ہیں, وہ بھی کہے مجھے اتنے حق مہر میں یہ قبول ہے اور وہ بھی کہے مجھے قبول ہے, اور گواہ موجود ہوں, کم از کم 2 گواہ موجود ہوں, اور لڑکی کا جو ولی ہے وہ اس پہ راضی ہو, بس نکاح. باقی جو خطبہ ہے, اب آپ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا تھا جو حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوا تھا, جو مشرک تھا. اب اس وقت کوئی قرآنی آیات یا کچھ بھی نہیں تھا. تو مطلب قاری صاحب بغیر خطبے کے نکاح ہو جاتا ہے؟ ہاں, خطبہ نکاح تو خطبہ ماشاءاللہ ہم اپنی فیس حلال کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں. مطلب ہے کچھ تو کریں نا,
जब फीस लेनी है तो सामने, अब जैसे कोई मिस्त्री को आप गाड़ी दिखाएंगे ना, कोई भी काम होगा छोटा सा, वो समझ जाएगा पहली नज़र में कि इसका स्क्रू ढीला है, बाकी सारा मामला ठीक है। अगर वो डायरेक्ट स्क्रू पे चला जाए, कस दे और फिर गए 500 रुपया निकाल, आप कहेंगे किस बात के, पागल हो गया है क्या, एक स्क्रू टाइट किया है और इसके 500 रुपये मांग रहे हैं। पहले वो गाड़ी के नीचे यूँ देखेगा, बोनेट खोलो, रेस दो, ये करो वो करो, बीमारी सब समझे खड़ा है। वो 5-10 मिनट लगा के फिर वो आखिर में उस स्क्रू पे आएगा ताकि वो उसके हलाल हो जाए और मुझे भी यकीन आ जाए वाकई यार धूप में 15 मिनट लगाए इसने, इतना तो काम था। कारी साहब, मकान ख़रीदते हैं या कोई गाड़ी ख़रीदते हैं तो बयाना दिया जाता है, और बयाना देने के बाद अगर सौदा मुनासिब ना लगे तो फिर बयाना वापस होता है। वो तो बात समझ में आती है, लेकिन हमारे यहाँ एक सिस्टम राइज है कि वो डबल बयाना वापस होता है, तो क्या ये ठीक है? वो असल में आपकी मार्केट में रिवाज जो चल रहा है ये हराम का चल रहा है। वो सिर्फ डबल नहीं मांग रहा, जब अगर वो फिरेगा ना, वो जब फिरेगा, मसलन दोनों में से कोई भी फिरता है तो दोनों पर पलंटी रखी है मार्केट ने, शरीयत ने नहीं रखी, मार्केट ने रखी है। जिसने बयाना लिया है वो अगर पलटेगा तो वो बयाने को डबल करके वापस करेगा, और जिसने दिया है वो अगर पलटेगा तो बयाना छोड़ना पड़ेगा, और ये दोनों शक्लें हराम हैं। तो कारी साहब फिर इस सूरत में क्या करें? वो अगर ना माने और वो बज़िद हो कि मुझे तो डबल ही चाहिए, तो फिर क्या करें, कैसे बचें इस हराम काम से? फिर किसी मौलवी की फ़ीस अदा करें, 2-4 मौलवी उसमें डालें, वो उसे समझाएंगे, यही एक हल है, और तो कोई हल नहीं। बस जी। कारी साहब, अगर ज़कात की अदायगी करनी हो और फिल वक्त आपके पास रकम मौजूद ना हो तो क्या कर्ज़ लेके भी ज़कात अदा की जा सकती है, या फिर इसमें ताख़ीर की जाए? यानी किस चीज़ की ज़कात देना चाह रहा है वो? प्रॉपर्टी की कारी साहब, जैसे प्लॉट या घर वगैरह होता है। ताख़ीर कर सकता है, लेकिन लिख ले। तो मतलब कर्ज़ लेके अदा नहीं की जा सकती? अगर बीच में मर गया तो फिर लिख ले अपने पास कि मैंने इतनी ज़कात अदा करनी है, और बच्चों को भी बता दे। अगर इन केस फौत की हो भी गई तो आप ये भी वसीयत कर जाए, मेरे तरके में से मेरी इस साल की ज़कात रहती है, मेरे तरके में से ये अदा करें, ताकि वो बंटवारे से पहले वो ज़कात उसमें से निकले। बस जी।